ڈیئر 9th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری چیپٹر نمبر 4 سیرت طیبہ۔ ہم لوگوں نے انبیاء کرام جو ہیں ان کی تبلیغی مسائی کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ چند خاص جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے ان کی تبلیغی مسائی کا جو ہے تذکرہ کیا گیا، جس میں سب سے پہلے ہم نے حضرت نوح کے بارے میں پڑھا، اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص اور اعلیٰ شان والے پیغمبر تھے۔ ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کا کام لگایا، اور جب انہوں نے دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو ان کی قوم نے ان کو بہت زیادہ ستایا اور ان کی نافرمانی کی، اور ان کے احکامات یعنی کہ جو تعلیم وہ ان کو دے رہے تھے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جو ہے بندوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اور ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے رد کر دیا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی جو تھی وہ نہایت بت پرست تھی، وہ مشرک تھے، اور آپ کی تعلیمات کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اب ان کو کیا نتائج بھگتنا پڑے، یہ ہم اس ویڈیو میں آج اس کلاس میں پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پیج نمبر 92۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نبی ہیں، یعنی کہ وہ پیغمبر، وہ نبی جس کی شان بہت زیادہ ہو، جس کا رتبہ بہت اونچا ہو، بہت بڑا اور عظیم مقام والا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت کا پیغام چونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے، ملت یعنی قوم، ابراہیمی ابراہیم کی قوم۔ اب اس لائن کا مطلب ہے قرآن وہی دین سکھاتا ہے جو حضرت ابراہیم کا دین ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں، دراصل وہی پیغام، وہی تعلیم قرآن بھی دے رہا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے واقعات کو مختلف پیرائیوں میں جگہ جگہ بیان کیا۔ اب پیرائیوں کا مطلب ہوتا ہے مختلف طریقوں سے یا مختلف اندازوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبے ار کے باشندے تھے۔ ار ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، عراق کے اندر یہ ایک جگہ ہے ار، وہاں کے رہنے والے تھے۔ باشندہ ہوتا ہے رہائشی، مکین، ٹھیک ہے۔ ان کا زمانہ نبوت اندازاً 2000 سال قبل مسیح ہے۔ اب یہ لفظ ایک یوز ہوتا ہے قبل مسیح، اس کا مطلب ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا وقت۔ قبل کہتے ہیں پہلے کو، مسیح کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کے وقت کی بات ہو رہی ہے، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں بیفور کرائسٹ۔ بی سی لکھا ہوتا ہے، یہ ایک ٹرم ہے بی سی، اس کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کی باتیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کی نبوت کا جو دور تھا وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا تھا، یعنی ان کی پیدائش سے تقریباً اندازاً 2000 سال پہلے کی باتیں ہیں یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست بھی تھی اور ستارہ پرست بھی۔ اب بت کا مطلب ہے جو پتھر کے بنے ہوتے ہیں، مٹی کے بنے ہوتے ہیں بت، ان کی پوجا کرتی تھی، اور ستارہ پرست بھی تھی۔ اور ستارہ پرست کا مطلب ہے ستاروں کی پوجا کرنے والی بھی تھی، یعنی کہ وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور ستاروں کی۔ وہ خود چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے چن لیے گئے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کا اپنا گھر ہے۔ اب شرک جو ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ سورۃ اخلاص جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں، یکتا ہیں۔ اب شرک کون کرتا ہے؟ شرک جو ہے یعنی کہ شرک سے مراد ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ اب ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا اپنا جو گھر ہے، ان کے اپنے خاندان والے جو ہیں وہ مشرک ہیں، یعنی شرک کرنے والے ہیں، اور ان کے باپ آزر، اب یہ آزر ان کے باپ کا نام ہے، ان کے والد کا نام ہے، اور ان کے باپ آزر کی بت سازی اور بت پرستی قوم کے لیے محور بنی ہوئی ہے۔ اب بت سازی اور بت پرستی دو الگ جو ہے لفظ ہیں، ان کے معنی الگ ہیں۔ بت سازی کا مطلب ہوتا ہے بت بنانا، اور بت پرستی کا مطلب ہوتا ہے ان کی پوجا کرنا، ان کی عبادت کرنا، ان کو پوجنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ بت بناتے بھی تھے اور وہ ان کی پوجا بھی کرتے تھے، یعنی وہ کافر تھے، مشرک تھے۔
شرک کرتے تھے اور ساری قوم جو ہے ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی. اسی لیے قدرتی طور پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم پہچاننے کا آغاز اپنے گھر سے کیا. اس لیے قدرتی طور پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم پہنچانے کا آغاز اپنے گھر سے کیا. یعنی انہوں نے شروعات جو ہے وہ اپنے گھر سے کی، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کا باپ یعنی آزر جو ہے یہ خود ہی بہت بڑا بت پرست ہے اور ساری قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. آزر کو اسلام کی تلقین کی اور راہ مستقیم دکھائی. مستقیم یعنی سیدھی راہ دکھائی، سیدھا رستہ دکھایا، لیکن اس پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا. یعنی ان کے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے منع کر دیا. وہ ایک کافر تھا، شرک کرتا تھا. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا اور کہا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا. اب سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور سنگسار کرنے کا مطلب ہے پتھر مارنا. تو انہوں نے اس انسان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا کہ اگر تم نے بتوں کو نقصان پہنچایا، بتوں کی توہین کی، تو میں تمہیں پتھر ماروں گا. اب یہاں پہ جو ہے باپ اور بیٹے کی گفتگو بھی چل رہی ہے. یہ ایک سوال بھی بن سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اور ان کے باپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ بتائیں. تو یہ گفتگو چل رہی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو دین کی تبلیغ، دین کے رستے پہ آنے کا کہا، لیکن ان کے باپ نے آگے سے ان کو دھمکا دیا. یہ جو بلو کلر سے لائن میں نے بلو لائنز جو کی ہوئی ہے نا انڈر لائن، بلو کلر کے پین سے جو لائن میں نے انڈر لائن کیا، یہ ان کے باپ کے الفاظ ہیں. جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ بت پرستی چھوڑ دیں اور اللہ کے رستے پہ آئیں، صحیح دین کی طرف آئیں، تو ان کو ان کے باپ نے یہ دھمکی لگائی کہ اگر تم نے بتوں کو نقصان پہنچایا تو میں تمہیں پتھر ماروں گا، تمہیں ایذا پہنچاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کی سختی کا جواب سختی سے نہ دیا اور اس کی تحقیر اور تذلیل نہ کی. تحقیر و تذلیل نہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے برا بلا نہ کہا. اب آزر کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ، والد. بلکہ نرمی اور اخلاق کے ساتھ جواب دیا کہ جناب، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے خدا حافظ. میں اللہ تعالیٰ کے سچے دین اور پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی طرح بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا. میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں، یعنی الگ ہوتا ہوں، مگر غائبانہ تیرے لیے بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا. اب بارگاہ الہی کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے حضور. اب یہ جو لفظ لکھا ہے غائبانہ، اس کا مطلب ہے کسی کی غیر موجودگی میں. تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کروں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میں آج تم سے الگ ہو جاؤں گا، لیکن پھر بھی تمہاری غیر موجودگی میں اللہ کے حضور تمہاری بخشش کی طلب کرتا رہوں گا، تمہاری بخشش مانگتا رہوں گا. اور یہ آپ کو سوال بن کے بھی آ سکتا ہے کہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم اور ان کے والد کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی. سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ. اس کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ ڈسکس کریں گے.